اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہدایت الناب نکال لی ہے آپ لوگوں نے؟ یہ استاد بھی شروع کر لیں۔ اچھا جی، اللہ جی خیر والے معاملے کر دے، اللہ جی خیر والے معاملے۔ میں ایک منٹ میں بھی نکال لوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الکنایات، یہ مبنی اسم کے بارے میں تفصیل چل رہی تھی۔ کچھ مبنی اسما گزر چکے، آج ایک نئی قسم آ گئی اس میں مبنی کی، وہ کیا؟ اسماء کنایات۔ یہ اسماء کنایات یہ بھی مبنی ہے جی، ہے اسم اور ہے مبنی۔ کنایات کنایا کی جمع ہے، اور کنایا کا لغوی معنی ہے گول مول۔ کنایا کسے بولتے ہیں؟ گول مول۔ سمجھے کیا مطلب؟ کسی چیز کی اصل حقیقت یا اصل مقدار بتلانے کے بجائے یہ جو اسماء کنایات آ رہے ہیں، ان کے ذریعے اس چیز کی حقیقت کو یا اس چیز کی مقدار کو گول مول انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ابھی مثال سے واضح ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھے؟ تو یہ لغوی معنی بھی اس کا ہو گیا گول مول۔ تو کنایا کا لغوی معنی گول مول، اور یہاں بھی کسی چیز کی مقدار یا اس کی حقیقت کو گول مول انداز میں بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے اس کو اسماء کنایات کہتے ہیں۔ تعریف تو آپ کے سامنے آ گئی اس کی دو قسمیں ہیں کنایات کی۔ ایک ہے اسماء کنایا از عدد، دیکھیں، فصل الکنایات ہی اسماء تدل علی عدد مبہم۔ کتنی قسمیں ہیں اس کی؟ دو قسمیں ہیں اسماء کنایا کی۔ ایک قسم ہے کنایا از عدد۔ اسماء کنایا از عدد کسے بولتے ہیں؟ جو گول مول انداز میں کسی شے کے عدد کو ظاہر کرے۔ کسی شے کے عدد کو ظاہر کرنے کے لیے جو اسماء آتے ہیں ان کا نام کیا ہو جائے گا؟ اسماء کنایا از عدد۔ وہی کم و کذا، یہ اسماء کنایا از عدد کون کون سے ہیں؟ کم اور کذا، یہ دو ہیں اسماء کنایا جو عدد کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اور دوسری قسم ہے او حدیث مبہم۔ یہ اسماء کنایا وہ اسماء جو مبہم عدد پر تو دلالت نہ کریں لیکن مبہم بات پر دلالت کریں۔ سمجھے؟ کس کے پر دال کرے؟ مبہم بات پر دال کرے۔ کم اور قضا مبہم عدد پر دال کرتے تھے۔ کم کا کیا معنی؟ اتنا، اور قضا کا معنی بھی اتنا۔ اور کنایا از حدیث جو کسی بات یا کسی چیز کی حقیقت کو مبہم انداز میں بیان کریں، وہ کنایا از حدیث ہو جائے گا۔ سمجھے؟ یہ بھی کنایا از حدیث کی بھی دو قسمیں ہیں، کیتا اور زیتا۔ اردو میں ترجمہ ہے کیتا کا ایسے، زیتا کا ترجمہ بھی ہے ایسے۔ تو خیر، اب یہ کتنے ہو گئے اسماء کنایا؟ دو، کنایا از عدد، کنایا از حدیث۔
کنایا از عدد کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ اتنا. اور کنایا از حدیث کا ترجمہ ہو گیا ایسے. یہی ہو گیا نا؟ اچھا جی، اب مثال کے طور پر میں اگر آپ کو یہ بات کہوں کہ میں نے اس عمارت کی تعمیر پر اتنی رقم خرچ کر دی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا، ایک بات تو یہ میں کہتا ہوں میں نے اس عمارت کی طرف 50 لاکھ روپے خرچ کر دیے. ایک یہ نہیں، میں کہتا ہوں میں نے اس عمارت کی طرف اتنی رقم خرچ کر دی، یعنی بہت سی رقم کی بہت بڑی مقدار میں نے ادھر خرچ کر دی ہے، اتنی رقم خرچ کر دی. سمجھ آئی یا نہیں آئی بات؟ تو اس عمارت کی طرف اتنی رقم خرچ کر دی، یہ کیا بن جائے گا؟ اور اسی طرح کوئی مسئلہ بیان کر رہی ہیں آپ کے، میں نے یہ اتنے علماء سے مسئلہ سنا ہے نا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. اب یہ اردو میں یہ کنایا از عدد استعمال کر رہی ہیں آپ. میں نے اتنے علماء سے یہ مسئلہ سنا ہے، یعنی مانا بہت سے، یا تو آپ کہنا میں نے 15 علماء سے سنا ہے، وہ تو آپ نے صاف انداز میں بیان کر دیا، وہ تو عدد آ گیا، واضح عدد آ گیا. لیکن میں نے اتنے علماء سے یہ مسئلہ سنا، اس کے بعد میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. تو یہ کنایا از عدد ہو گیا اتنا اردو میں. اور کنایا از حدیث کی مثال میرے ساتھ، بس میں آپ کو کیا بتاؤں، بس ایسے ایسے معاملہ پیش آ گیا جی. اب ایسے ایسے معاملہ پیش آ گیا نا جی، یہ کیا بن گیا؟ اب یہ کنایا از حدیث بن گیا. اب اپنی بات کو آپ مبہم انداز میں بیان، ایک تو آپ یہ کہ اس نے مجھے گالی دے دی، ایک بڑا ظالم بندہ بڑا پریشان کیا جی، بس ایسے ایسے معاملہ میرے ساتھ پیش آیا جی اس کی طرف سے. اب ایسے ایسے پیش آیا، اب یہ کنایا از حدیث ہو گیا. یہ اب جیسے اردو میں کنایا از عدد اور کنایا از حدیث ہم استعمال کرتے ہیں، بالکل بعینی ہی اسی طرح عربی میں بھی کنایا از عدد اور کنایا از حدیث استعمال ہوتا ہے. اور عربی میں کم اور قضا یہ کنایا از عدد، اور کیتا اور زیتا ایسے ایسے یہ کنایا از حدیث کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ اب آپ دیکھ لیں، اب یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی. کم اور قضا یہ تو آگے تدل علی عدد مبہم، یہ عدد مبہم پر دلال کریں گے. اگر میں یوں کہتا نا میں نے 50 لاکھ روپیہ اس پر خرچ کیا، سمجھے؟ تو یہ کیا بن گیا؟ یہ تو یہ بن گیا، یہ کنایا نہیں، یہ تو واضح آ گیا. اس میں تو ابہام ہی نہیں ہے، یہ گول مول نہیں ہے، یہ تو واضح ہے 50 لاکھ روپے خرچ کیا. اور اگر میں کہوں کم مال انفق، تو میں نے اتنا مال اس عمارت پر لگا دیا ہے یار، سمجھے؟ یہ کنایا گول مول انداز میں، واضح نہیں بتلا رہے کتنا، مانا بہت سارا مال لگا دیا. یہ کنایا از حدیث. عدد مبہم پر جو اسماء دال کرتے ہیں وہ کنایا ہے. نہیں سمجھ؟ یعنی گول مول طریقے سے وہ عدد پر دلال کر رہے ہیں، وہ اسماء کنایا بن جائیں گے. جو مبہم بات پر دلال کریں وہ کنایا از حدیث بن جائیں گے. اور مبہم عدد کے لیے کم اور قضا استعمال ہوتے ہیں. تو آگے یاد رکھیے وَعْلَمْ أَنَّ كَمْ عَلَى قِسْمَيْنِ، یہ اسماء مبنی کی بات چل رہی ہے. کم، قضا، کیتا، زیتا یہ سب اسماء کنایا مبنی ہیں جی. ان میں سے جو پہلی قسم تھی کم، اس کم کی 2 قسمیں ہیں. یہ کم استفہامیہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور خبریہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. استفہامیتن، کم استفہامیہ بھی ہے، اور کم کی دوسری قسم ہے خبریہ. سمجھ آئی؟ اب یہ قرینے سے پتہ چلے گا کہ یہ کم استفہامیہ ہے یا خبریہ ہے. اور کم خبریہ کے لیے میں آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں، اس کا ترجمہ، اس کے ترجمے میں آپ نے کرنا بہت سے، اور کم استفہامیہ کا ترجمہ کرنا ہے کتنا، کیونکہ یہ استفہام ہے نا، سوال ہے، سمجھے؟ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ کم استفہامیہ ہے یا خبریہ ہے؟ ہمیں قرینے سے پتا چلے گا جی. قرینہ کیا ہے؟
کم کے بعد جو تمیز آ رہی ہے، جو اسم آ رہا ہے، اگر وہ منصوب ہے، اس پر زبر ہے، تو یہ قرینہ ہے کہ کم استفہامیہ ہے، سمجھے؟ اور کم کے بعد اگر زیر آ رہی ہے تمیز کے اوپر، اسم کے اوپر، تو یہ قرینہ ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ کم خبری ہے۔ اس کا ترجمہ بہت سے کریں گے۔ اب دیکھ لیں، کم کی دو قسمیں، نمبر ایک استفہامیہ۔ استفہامیہ کا کیسے پتا چلے گا کہ قرینہ کیا ہے؟ وما بعدها مفرد منصوب، کہ کم استفہامیہ کے بعد جو اسم آ رہا ہے نا، وہ مفرد بھی ہوگا اور منصوب بھی ہوگا۔ اچھا، نصب کیوں آئے گی؟ علی التمییزی، تمیز ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ہم نے کیا کہا کہ یہ کنایا ہے، یہ عدد گول مول ہے، مبہم ہے۔ اور تمیز کسے بولتے ہیں؟ جو ما قبل کے ابہام کو دور کر دے۔ میزہ یمیز، تمیز کا لغوی معنی ہوتا ہے دور کرنا، جدا کرنا۔ تو ما قبل میں جو ابہام تھا نا، جو شے اس کو دور کرے، اس کا نام تھا تمیز۔ اور تمیز آپ نے منصوبات میں پڑھ لی، منصوب ہوتی ہے، لہذا اس وجہ سے منصوب ہے۔ دیکھیں، اس کا ما بعد تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا، استفہامیہ، کم استفہامیہ کا ما بعد، جیسے کم رجلن۔ اب کم اگر ہم رجلن کو ذکر نہ کرتے، خالی کہتے کم عندک، کتنے ہیں آپ کے پاس، اب یہ کتنے مبہم ہے بھی، کیا کتنے، پیسے کتنے، روٹیاں کتنی، برقے کتنے، پینسلیں کتنی، کیا چیز کتنی، یہ کم میں ابہام ہے۔ تو رجلن نے آ کے ابہام کو دور کر دیا، بھئی آدمی کی بات ہو رہی ہے، آدمی کتنے ہیں آپ کے پاس، یہ کم استفہامیہ ہے۔ کتنے کا ترجمہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کم استفہامیہ ہے؟ کیونکہ اس کا ما بعد مفرد بھی ہے اور منصوب بھی ہے۔ اور کیوں منصوب ہے؟ یہ 12 منصوبات میں سے کون سا منصوب ہے؟ تمیز، تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ یہ تمیز ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ منصوب۔ کم رجلا عندک، اچھا جی، وہ خبریتن، اور کبھی کم خبریہ بھی ہوگا۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ کم خبریہ؟ کم تو کم ہے، یہ تھوڑی ہے کہ جو کم خبریہ اس کے سینگ نکلے ہوئے ہوں گے اور جو کم استفہامیہ اس کے سینگ نہیں نکلے ہوں گے، تو سینگ سے پتا چل جائے گا، ایسا نہیں۔ اس کے ما بعد تمیز سے پتا چلے گا۔ کم استفہامیہ کی تمیز مفرد منصوب ہوگی، اور کم خبریہ کی تمیز یعنی اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے، وہ کبھی مفرد مجرور ہوگا، کبھی جمع مجرور ہوگا، اس پر زیر آئے گی، زبر نہیں آئے گی۔ یہ زیر قرینہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کم خبریہ ہے۔ دوسری قسم کیا بن جائے گی کم کی؟ خبریتن، کم خبری۔ پتہ کیسے چلے گا کم خبری ہے؟ اس کا قرینہ کیا ہے کہ وما بعدها مجرور مفرد، کہ کم خبریہ کا ما بعد مفرد مجرور ہوگا، وہ منصوب نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ مجرور۔ تو مجرور ہو کر کبھی مفرد ہوگا، جیسے کم مال انفقتو، سمجھے؟ یہ کم کیا ہے؟ یہ کم خبریہ۔ اور کم خبریہ کا ترجمہ میں نے کہا تھا بہت سے کریں گے، یعنی کم مال، بہت سا مال میں نے خرچ کیا۔ کتنا مال میں نے خرچ کیا؟ تو استفہام اور سوال ہے، یہ استفہام کے لیے نہیں، یہ تکثیر، یہ خبر دینے کے لیے آ رہا ہے کہ بہت سا مال میں نے خرچ کیا۔ اور کبھی اس کی تمیز مجرور تو ہوگی لیکن مفرد نہیں ہوگی، او مجموع جمع ہوگی، جمع مجرور، جیسے کم رجال، رجل کی جمع رجال، لقیتہم، بہت سے آدمیوں سے میں ملا۔ یہ کم خبری ہے کہ اس کا کم خبریہ کا ترجمہ بہت سے کریں گے ہم، اور کم استفہامیہ کا ترجمہ کتنے سے کریں گے۔ اور کیسے پتہ چلے گا استفہامیہ خبریہ؟ کہ کم استفہامیہ کا بعد ما بعد مفرد منصوب، اور کم خبریہ کا ما بعد مجرور ہوگا، پھر کبھی مفرد ہوگا اور کبھی جمع مجرور ہوگا، سمجھے؟ اچھا، ترجمہ کیا کریں گے خبریہ کا؟ وَمَعْنَاهُ التَّكْثِيرُ، اس کا ترجمہ بہت سے کریں گے۔ پرانے سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کا ترجمہ کس سے کریں گے؟ بہت سے کریں گے۔ یہ بات ختم ہو گئی جی۔ پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وَتَدْخُلُ مِن فِيهِمَا، ان دونوں قسموں میں، کس میں؟
کم استفہامیہ اور کم خبریہ میں من بھی داخل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے پہلے کیا آ جاتا ہے؟ من. کس سے پہلے؟ کم استفہامیہ. اچھا، کم استفہامیہ کے بعد من آ جاتا ہے اور کم خبریہ کے بعد کبھی کم خبریہ اور کم استفہامیہ دونوں کے بعد من آ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے کم من رجل لقیتہ، یہ کم استفہامیہ. کیا معنی؟ کتنے آدمیوں سے تو ملا. کم استفہامیہ ترجمہ کیا کریں گے؟ اب کم استفہامیہ سے پہلے تمیز سے پہلے من آ گیا. وَكَم مِّن مَالٍ أَنفَقْتُهُ، یہ دوسری مثال کم خبریہ کی ہے. کم خبریہ کا ترجمہ بہت سے آتا ہے، بہت سا مال میں نے خرچ کیا. یہ بہت سا کم خبریہ. کم خبریہ کی تمیز سے پہلے من، کم استفہامیہ کی تمیز سے پہلے بھی کبھی کبھی من آ جاتا ہے. جی قرآن مجید میں بھی مثال موجود ہے. کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن اللہ، بہت سی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم کی وجہ سے. اب بدر میں کہاں 313، اور وہ بھی کیا، وہ بھی بیچارے اسلحے کے بغیر، سمجھے، پاؤں میں جوتا نہیں، کسی نے لاٹھی پکڑی، کسی نے ڈنڈے پکڑے ہوئے، کسی نے سوٹی پکڑی ہوئی ہے، کوئی خالی ہاتھ چلا ہوا ہے، سمجھے، اسلحہ بھی نہیں، مال و اسباب بھی نہیں، اور 313، اور ادھر 1000، 3 گنا سے بھی زیادہ، اور وہ اسلحے سے لیس. لیکن فتح اللہ تعالیٰ نے کس کو دی؟ 313 کو. کم من فئتن، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے بہت سی چھوٹی جماعتیں غالب آ جاتی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ کے حکم کی وجہ. بہت سی، یہ کم خبریہ ہے. ترجمہ کیا کریں گے؟ بہت. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ یہ اب آپ کے سامنے آئی. کبھی کبھی من بھی آ جاتا ہے تمیز سے پہلے، کم خبریہ اور کم استفہامیہ. اس صورت میں دونوں ہی مجرور ہوں گے، کم استفہامیہ اور کم خبریہ. پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کم خبریہ استفہامیہ؟ ہمیں سیاق و سباق قرائن سے پتا چلے گا. جی جیسا کرینہ کیا بنے گا؟ سیاق و سباق. اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کم خبریہ ہے یا کم استفہامیہ ہے. یہ بات بھی ختم ہو گئی. سمجھے، آگے نئی بات آ گئی، نیا اصول آ گیا کم کے بارے میں. وقد یحذف التمییز، کم چونکہ مبہم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ ابھی میں نے ذکر کر دیا، وہ اس ابہام کو دور کرتا ہے جو کم میں موجود ہے، اور جو چیز ابہام کو دور کرے وہ تمیز ہوتی ہے، لہٰذا یہ اس کے بعد جو اسم آئے گا وہ تمیز کہلائے گا. سمجھے، یہی بات ابھی ذکر کی تھی نا. یہ ایک اور اصول ذکر کر رہے ہیں، کبھی کبھی کم کی تمییز کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے جبکہ حذف کے اوپر کوئی قرینہ بھی موجود ہو، کیونکہ بغیر قرینے کے کیسے پتا چلے گا کہ یہاں سے کچھ حذف ہوا ہے؟ بغیر قرینے کے حذف نہیں کر سکتے. اگر کوئی قرینہ موجود ہو حذف پر، پھر اس کو کبھی حذف بھی کر دیا جاتا. یہ میں کبھی کس کا ترجمہ کر رہا ہوں؟ قد کا. قد اگر مضارع کے اوپر آ جائے تو تقلیل کے لیے، کبھی کبھی کے معنی میں آتا ہے، اور قد اگر ماضی کے اوپر آ جائے تو تحقیق اور یقین کے لیے ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ 28واں پارہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ قد سمع اللہ. سمع ماضی ہے یا نہیں؟ تو کیا کبھی کبھی اللہ نے سنا؟ یہ ترجمہ نہیں، ماضی پر ہے. یقیناً اللہ نے سن لی قول التی، اس عورت کی بات، تجادلو کا، جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، وہ تشتکی، اور گڑ گڑا رہی تھی اللہ کے سامنے. یقیناً اللہ نے سن لی اس کی بات. جی ماضی پر ہے یقین کے معنی میں. مضارع پر قد آئے گا تو تقلیل یعنی کبھی کبھی کے معنی میں. سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ قد آیا یحذف مضارع کے اوپر، تو کبھی کبھی تمیز حذف کر دی جاتی ہے، ہمیشہ تمیز حذف نہیں ہوگی کم کی. لیکن کہاں حذف کریں گے؟ جہاں کوئی قرینہ بھی ہو. لقیام قرینۃ، جہاں کوئی قرینہ بھی موجود ہو. قرینہ نہیں ہوگا وہاں حذف نہیں کر سکتے بالکل. تو پتہ کیسے چلے گا حذف ہے؟ جیسے کم مالو کا،
سمجھے؟ کم دینارن مالو کا، اصل میں تھا کم دینارن مالو کا، یہ دینارن تمیز تھی، یہ کم استفامیہ کی مثال ہے، اس کی تمیز حذف ہے، اور کرینہ کیا ہے؟ کرینہ کیا ہے جی؟ کرینہ یہ ہے کہ کم کی جو تمیز آتی ہے نا، وہ تمیز نکرہ ہوتی ہے، معرفہ نہیں۔ اور کم مالو کا جو ہے، یہ مال تو مضاف ہے کاف کی طرف، تو اضافت تو معرفہ کا تعریف کا فائدہ دیتی، تو معرفہ ہے، تو کم کی تمیز تو معرفہ آ ہی نہیں سکتی۔ یہ کرینہ ہے کہ یہاں کوئی نکرہ گرا ہوا ہے جو اس کی تمیز تھی، وہ کیا ہے؟ کم دینارن مالو کا، یہ کرینہ آ گیا جی۔ کتنے دینار آپ کا مال ہے، یہ کم استفہامی ہے، کتنے کے معنی میں، کتنے دینار آپ کا مال ہے، یعنی آپ کے پاس کتنے دینار موجود ہیں، یہ کم استفہامیہ کی مثال ہے۔ حذف کر دیا، کرینہ موجود تھا، ذکر کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ کرینہ سے معلوم ہو رہا تھا دینار حذف ہوا ہوا ہے۔ وَكَمْ ضَرَبْتُ، یہ کم خبریہ کی مثال جی، کم ضربتو، یہاں کرینہ موجود ہے حذف کے اوپر جی، یہاں بھی اس کا حذف کر دیا جی، اس کی تمیز کو، کیا معنی؟ کم خبریہ کی تمیز مجرور ہوتی ہے نا، کم ضربت ضربتو، یہ نکالا، یہ کم خبریہ ہے، کیا معنی؟ بہت سی مار میں نے ماری جی، یعنی میں نے بہت مارا جی۔ یہاں کیا کرینہ ہے تمیز کے حذف پر؟ کم ضربتو، یہاں کم کے بعد ضربتو آ رہا ہے، تو کم فعل کے اوپر داخل نہیں ہوتا، اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے جی، نہیں سمجھ؟ فعل کے اوپر تو داخل ہو ہی نہیں، اور یہاں کم ضربتو میں فعل پر داخل ہو رہا ہے، یہ کرینہ ہے کہ یہاں اسم گرا ہوا ہے جی، اور وہ اسم کیا ہے؟ کم ضربت ضربتو، سمجھے؟ تو ضربت، سمجھے؟ ضربتو ہی سمجھا رہا ہے ضربتن کو، اس سے ضربتو کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کرینہ موجود اس لیے حذف کر دیا، بہت سی مار میں نے ماری، یعنی میں نے بہت مارا جی۔ تو کبھی کبھی اس کم کی تمیز کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے جبکہ کوئی کرینہ اس حذف کے اوپر موجود ہو۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی جی۔ اب آگے نئی بات آ رہی ہے کہ کم کا اعراب کیا ہوگا۔ کم، یا یہ تو میں نے آپ کو بتلا دیا، یہ مبنی ہے، مبنی کے اوپر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، لیکن مبنی پر جو اعراب ہوتا ہے نا، وہ محلی ہوتا ہے۔ محلی کا کیا معنی؟ کہ یہ مبنی ایسے محل میں واقع ہے کہ اس کی جگہ کے اوپر اگر کوئی معرب ہوتا تو یہ والا اعراب آ جاتا ہے جی۔ اب مثال کے طور پر ہم نے کہا وَعْلَمْ أَنَّكَمْ فِي الْوَجْهَيْنِ يَقَعُ، کم دونوں صورتوں میں ہے۔ یہ خود کم کا اعراب کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا، مجرور ہوگا؟ کہنے لگے کم دونوں صورتوں میں، کم استفہامیہ ہو یا خبریہ ہو، کبھی یہ منصوب ہوگا، کبھی مرفوع ہوگا، کبھی مجرور ہوگا، جیسا کرینہ ہوگا ویسا اعراب ہوگا جی۔ منصوب ہوگا کب؟ اذا کان بعدہ فعلا، جبکہ اس کم کے بعد ایک فعل آ رہا ہو، غیر مشتغل عنہ بضمیرہ، اچھا جی، اشتغل یشتغل اشتغالا فہو مشتغل، اس پہ فاعل کا صیغہ ہے، باب افتعال ہے، مشتغل، اس کا معنی ہوتا ہے مشغول ہونا، لیکن اگر اس اشتغل یا مشتغل کے بعد عن آ جائے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، اور اگر فی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے مشغول ہونا۔ اس کا مطلب تو بعد میں صلہ آ رہا ہے نا، جو حرف جار آتا ہے، اس سے بھی فعل کا معنی بدل جاتا ہے۔ اگر مشتغل اشتغال کے بعد اگر عن آئے تو معنی اعراض کرنا، فی آئے تو معنی مشغول آنا، تو یہاں کیا آ رہا ہے؟ عن۔ اب معنی کیا کریں گے؟ کبھی کبھی انکم، دونوں صورتوں میں، چاہے دونوں صورتوں سے کم استفہامیہ ہو یا خبریہ ہو، یہ یقع منصوباً، یہ منصوب بھی واقع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نصب کا قرینہ ہو تو کم منصوب ہوگا، تو کہاں منصوب ہوگا؟ اذا کان بعدہ فعل، جب کم کے بعد ایک فعل آ رہا ہو۔ پہلی شرط، کم نصب کی پہلی شرط کیا ہے؟
کم کے بعد فعل آ رہا ہو غیر مشتغل عنہ، مشتغل کے بعد عن آ گیا نا تو اس کا معنی اعراض کرنا ہو گیا، تو لیکن وہ فعل اعراض کرنے والا نہ ہو، کس سے؟ اس کم سے، بضمیری ہی، اس کی ضمیر کی وجہ سے، اس کم سے اعراض کرنے والا نہ ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اس فعل کے بعد کوئی ضمیر نہ آ رہی ہو جو لوٹ رہی ہو کم کی طرف، نہیں سمجھ میں؟ اس کم والی ضمیر یعنی جو کم کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے، یہ نہ ہو کہ یہ اس فعل کے بعد ضمیر آ رہی ہو تو یہ فعل اس ضمیر میں عمل کر رہا ہو، کم میں عمل نہ کر رہا ہو، ایسا نہ ہو، یہ اعراض کرنے والا نہ ہو اس کم سے، اس ضمیر کی وجہ سے، کیونکہ یہ ضمیر کے اوپر عمل کر رہا ہے، ایسا نہ ہو، سمجھے؟ بلکہ اس کے بعد ضمیر نہ آئے، یہ ڈائریکٹ عمل کر رہا ہو کس کے اندر؟ کم کے اندر، اور یہ کم اس کا مفعول بن رہا ہو، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب، تو کم منصوب ہو جائے گا۔ کب؟ جب کم کے بعد فعل آ رہا ہو، پہلی شرط، اور فعل کے بعد کوئی ضمیر نہ آ رہی ہو کہ کم اس ضمیر اس کا مفعول بن رہی ہو، یہ نہیں، بلکہ اس فعل کے بعد ضمیر نہیں آ رہی، وہ فعل جو بعد میں آ رہا ہے وہ اس کم میں عمل کر رہا ہے، وہ اس کو مفعول بنا رہا ہے، تو جب کم کو مفعول بنا رہا ہے تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے، تو پھر یہ کم بھی منصوب ہو جائے گا، لیکن کم تو مبنی ہے، تو مبنی پر تو زبر نہیں آ سکتی، تو کیا کہیں گے؟ مبنی محلن منصوب ہے، لفظاً تو منصوب نہیں، کیونکہ لفظوں میں تو مبنی پر اعراب نہیں آتا، لیکن محلن منصوب کہلائے گا۔ اب دیکھو، کم رج غیر ضمیر کی وجہ سے وہ اعراض کرنے والا نہ ہو کم سے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کہ وہ ضمیر میں عمل کر رہا ہے لہذا کم سے اعراض کر رہا ہے، اس میں عمل ہی نہیں کر رہا، ایسا نہ ہو، بلکہ ضمیر ہی بعد میں نہ آ رہی ہو اور وہ فعل کم میں عمل کر رہا ہو، اور عمل بھی کیا کر رہا ہو؟ اس کو مفعول بنا رہا ہو۔ مثال سے واضح، کم رجلا ضربت، اب آپ مجھے یہ بتلائیے کہ کم کے بعد یہ رجلن تمیز آ گئی، ضربتا فعل آیا یا نہیں آیا؟ فعل آیا کم کے بعد، یا ضربتا فعل آ گیا؟ اب فعل کے بعد کوئی ضمیر آ رہی ہے غائب کی ضمیر؟ ضربتا ہو تو نہیں آ رہا نا، ضربتا کے بعد ضمیر بھی نہیں آ رہی مفعول کی، سمجھے کہ ضربتا تو ضمیر، کیونکہ ضربتا فعل متعدی ہے، وہ مفعول کو چاہتا ہے، مفعول اگر ضمیر آ رہی ہوتی تو یہ ضربتا اس کے اندر عمل کر لیتا، تو ضمیر تو نہیں آئی، لہذا اس ضربتا نے چاہا تھا مفعول کو، کیونکہ یہ متعدی ہے تو مفعول تو آیا نہیں بعد میں، نہ ضمیر آئی نہ کوئی اور مفعول، لہذا اس نے اس کم کو ہی مفعول بنا لیا، کیونکہ بعد میں ضمیر نہیں آ رہی جس وجہ سے یہ کم کو مفعول نہ بنائے اور اس کم میں عمل کرنے سے اعراض کرے، ایسا نہیں ہوا، ضمیر میں مشغول نہیں ہے ضربتا، سمجھے؟ تو پھر اس نے کم کو مفعول بنا لیا، تو ضربتا میں تا ضمیر فاعل ہوگی، ضرب فعل ہو گیا، کم اس کا مفعول بھی مبہم ممیز ہو گیا، رجل تمیز ممیز تمیز مل کر مفعول بھی ہو گیا ضربتا کے لیے، تو مفعول تو منصوب ہوتا ہے، تو کم بھی منصوب، تو جب منصوب ہے تو پھر زبر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ مبنی ہے، مبنی پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا، تو لفظوں میں تو زبر نہیں آئی، لیکن محلن منصوب ہے کم، کیونکہ مفعول ہے۔ محلن کا کیا معنی؟ محل بولتے ہیں جگہ کو، یہ کم ایسی جگہ میں واقع ہے کہ اگر اس جگہ میں کوئی معرب ہوتا نا تو اس کے اوپر نصب آ جاتی، یہ معنی ہے یہ نصب کی جگہ میں ہے کم، یعنی محلن منصوب ہے۔ بات میرے خیال میں کلیئر ہو گئی جی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جی استاد جی، کلیئر ہے؟ چلتے رہے؟ آج اچھا جی، اتنا کافی نہیں ہے؟ اتنا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہی کر لیتے ہیں، باقی صبح، چلے؟ جی باقی صبح منڈے کو کر لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا چلے ٹھیک ہے جی، ایسا کر لیتے ہیں، کیونکہ آگے پھر یہ لمبا چلے گا، یہ وعلم سے ہم دوبارہ پڑھ لیں گے، پیچھے والا تو کلیئر ہو گیا نا؟ جی جی وہ ہو گیا۔ کوئی چیز تو نہیں اس حوالے سے پوچھنی؟ نہیں استاد جی ابھی تک تو کلیئر ہے، انشاءاللہ کچھ ہوا تو پھر پوچھ لیں گے۔ چلے ٹھیک ہو گیا جی، پھر انشاءاللہ باقی پیر کو جی۔
جزاک اللہ، هذا هو المرام اللہ.